دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک یہ کہ موبائل سم پر لکھے ان نمبروں کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا موبائل چارجر پر بنے ہوئے ان نشانات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ چیزیں بہت ہی سادہ لگتی ہیں اور ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن یہ نشانات اپنے اندر ایک اہم معلومات رکھتے ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی متعدد چیزیں جن میں کچھ ایسی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جن کو ہم جاننا بھی ضروری نہیں سمجھتے اور نظر انداز کر دیتے ہیں، وہیں ان میں ایک موبائل سم میں موجود نمبرز بھی ہیں جن سے متعلق بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو چلیے ہم آپ کو اس کا مطلب بتاتے ہیں۔ دراصل سم کارڈز میں درج ان نمبرز کو سرکٹ آئی ڈی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کوڈز کی مدد سے کسی بھی سم کو دیکھ کر بے حد آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مذکورہ سم کس انڈسٹری سے اور کس ملک میں بنائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر شروع کا یہ نمبر 89 ٹیلی کام انڈسٹری کا نمبر ہے۔ تمام ہی سمز اس سم انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں اور تمام سمز کی شروعات 89 کے ہندسے سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد لکھے گئے دو نمبر کسی ملک کے کوڈ کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ اگر سم پاکستان کی ہے تو اس میں 92 لکھا ہوگا، اور اگر کوئی سم بھارت کی ہے تو اس میں 91 درج ہوگا۔ اس کے بعد کے دو نمبرز ایشور نمبرز ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سم کس کمپنی کی ہے، جیسے کہ جیز، یوفون، بھارت وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کے 12 نمبرز آپ کی سم کے شناختی ہندسے جن کے کسٹمر آئی ڈی ہوتے ہیں، جس کے باعث آپ کے اکاؤنٹ، آپ کی سم کی لوکیشن اور سم کو ملک کے کس صوبے میں استعمال کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ سم کا آخری ڈیجٹ جس کو چیک سم کہا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سم کا کوئی بھی ایک نمبر غلطی سے مٹ جائے تو اس چیک سم کو دیکھتے ہوئے الگوریتم لگا کر اس ایک ہندسے کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو اب ہم آپ کو چارجر پر بنے ہوئے نشانات کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو موبائل تو اب بچے کے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن بہت کم لوگ موبائل کے ساتھ دی گئی ہدایات کے بارے میں پڑھنا گوارا کرتے ہیں۔ موبائل کے ساتھ ملنے والا چارجر انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگ اس بات سے بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ البتہ اگر آپ موبائل چارجر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پہ کچھ نشان بنے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص مقصد کے تحت ہماری اپنی حفاظت کے لیے دیے جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو موبائل چارجر میں موجود ان نشانات کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ بھی ان کی حساسیت سے آگاہ ہو سکیں۔ دوستو سی ای کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ یورپین یونین کے ہیلتھ، سیفٹی اور ماحولیاتی تقاضوں کو پورا کرتی ہے، اور یہ استعمال کے لیے محفوظ ہے اور اسے کسی بھی مقام پر آزادانہ طور پر بیچا جا سکتا ہے۔ ڈسٹ بین کے اوپر کراس کا نشان دراصل تنبیہی نشان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چارجر خراب ہونے کے بعد یا اگر استعمال میں نہ رہے تو اسے کچرے کے ڈبے میں نہ پھینکا جائے۔ چارجر کو بنانے میں ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو کچرے کے ڈبے میں پھینک دی جائیں تو ان سے دھماکے، آگ لگنے اور کوئی حادثہ پیش آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کو ڈسٹ بین میں پھینکنے کے بجائے یا تو کہیں محفوظ مقام پر رکھا جائے یا پھر اسے کسی ایسی کمپنی کو واپس کر دیا جائے جو ریسائیکل کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکیں۔ چارجر پر گھر کا نشان اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس چارجر کو گھر کے محفوظ مقام اور نارمل درجہ حرارت پر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چارجر کو کسی زیادہ درجہ حرارت یا دھوپ والی جگہ پر قطعی استعمال نہ کیا جائے۔ اس نشان کا مقصد چارجر کی کارکردگی کو ظاہر کرنا ہے۔ وی نشان دراصل رومن میں 5 کے ہندسے کو ظاہر کرتا ہے، جس کا مقصد چارجر کی صلاحیت اور افادیت کو ظاہر کرنا ہے۔ اس نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چارجر ڈیوائس کو ڈبل پروٹیکشن سے بنایا گیا ہے اور اس کی بناوٹ میں خطرات کو کم سے کم رکھنے کا خیال رکھا گیا ہے، البتہ ڈیوائس کو احتیاط سے استعمال کرنا لازم ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔